کے بارے میں وہ آرٹیکل 6 کے تحت آتے ہیں. تو یہ جملہ جو آخری ایڈ کیا گیا ہے یہ اس سے پورے آرڈر سے مطابقت ہی نہیں رکھتا. اور یہ ایڈ کرنے کا مقصد جو تھا وہ صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ، اور پھر ایک جملہ آگے اور بھی ایڈ کر دیا کہ یہ جو ججمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو کس چیز کا امپلیمنٹیشن چاہیے. بغیر شو کاز نوٹس کے فنڈز جو ہیں وہ جمع نہیں کرانے ہیں. یہ بھی لکھ دیا انہوں نے کہ ہم شو کاز نوٹس ایشو کر رہے ہیں. تو ابھی تک تو یہ امپلیمنٹیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں آیا ہے جب تک کہ رول 6 کا وہ کمپلیٹ وہ نہ ہو جائے، شو کاز نوٹس کا جواب نہ آ جائے. تو یہ تو ایک بالکل موٹیویٹڈ، میلیشس اور ون سائیڈڈ فیصلہ ہے. اور میں کہوں گا کہ بہت ہی یہ جو انہوں نے جس طرح سے لکھا ہے اس سے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے ان سے یہ چیز لکھوائی ہے، اور یہ چیز جو ہے بڑی کیٹیگوریکل انہوں نے جس طرح سے کیا ہے یہ بالکل وہی ہے جو گورنمنٹ کی لائن تھی، جو مستقل پچھلے 1-2 ہفتے سے چیخ رہے تھے کہ آپ لکھیں، جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں. اس کا مطلب یہ ہے گورنمنٹ کو پتا تھا کہ کیا لکھا جا رہا ہے، اور ان کو بس میں ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے ملنے کے بعد یہ جو لکھا گیا ہے یہ اس طریقے سے لکھا گیا ہے. اچھا، اب تحریک انصاف کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس چوائسز ہیں کہ وہ ظاہر ہے اس کو اپیل کرنا پڑے گا فوری طور پر، اور یہ اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگی. انور منصور صاحب دیکھیے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، مگر میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا ویو یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں جائے گی، اس لیے کہ اب اپیلیٹ کوئی فورم نہیں ہے اس کا. تو یہ چونکہ سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے، تو ایڈمنسٹریٹو ادارے کی کوئی غلط اگر آرڈر پاس ہوتا ہے تو اس کی آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن فائل کی جاتی ہے. اچھا، ایک اور چیز جس کو آج بہت زیادہ انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے، جو سرٹیفکیٹ دیا عمران خان صاحب نے بطور پارٹی ہیڈ کے، اس کو یہ ملانے کی کوشش انہوں نے کی ہے کہ جناب وہ بیان حلفی تھا، ویسا ہی بیان حلفی تھا جیسا نواز شریف صاحب نے دیا. اگر نواز شریف صاحب نااہل ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے 60(1)(f) کے تحت، تو پھر اب عمران خان صاحب کو بھی نااہل قرار دے دینا چاہیے. یہ جو وہ پیرلل ڈرا کر رہے ہیں، سرٹیفکیٹ اور بیان حلفی، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، تو ان کو آپ مکس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بیان حلفی ایفیڈیوٹ کو کہتے ہیں جو اوتھ پہ دیا جائے، جس کے اوپر ایک قسم کھائی جائے، وہ ہوتا ہے بیان حلفی. جو حلف کے ساتھ دیا جائے وہ بیان حلفی ہے. یہ سرٹیفکیٹ ہے، اور سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا ہے کہ ایز آئی نو، مطلب جو ہے کہ یہ کنکلوسیو نہیں ہوتا ہے، جو اس کے سامنے چیزیں آتی ہیں اس کے بیسس پہ دیا جاتا ہے. اور یہ کہاں دیا جاتا ہے؟ آرٹیکل 13 جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایک آڈیٹر جو ہے وہ کرے گا. آڈیٹر جو ہے وہ ظاہر پارٹی چیف کے سامنے رکھے گا، اور پارٹی چیف جو ہے اس بیسس پہ جو آڈیٹر نے دیا ہے اس کے بیسس پہ سرٹیفکیٹ دے گا کہ ہاں اس میں کوئی اللیگل یا پروہیبٹڈ فنڈز نہیں ہیں. یہ بیسیکلی وہ ہے. تو جب اگر اس کے پاس وہ چیزیں، اب ایک پارٹی ہیڈ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کراچی دیکھے اور لاہور دیکھے اور ادھر دیکھے اور ایک ایک پیسے کا حساب رکھے. یہ پوری پارٹی ہے، یہ کوئی چھوٹی پارٹی نہیں ہے، بڑی پارٹی ہے، اور اس کا پورا پھیلا ہوا ہے جال. تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ پارٹی ہیڈ جو ہے اس کو ہر چیز پتہ ہو، اور وہ کس پہ کرے گا؟ جو آڈیٹر نے دیا اس کے اوپر، اس کے بیسس کے اوپر کرے گا. اب یہ جو لکھنا کہ یہ کہ اس نے غلط بیانی کی ہے یا وغیرہ، یہ اگر آپ نے دیکھیں ایک 2021 سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص، اس میں تو بیان حلفی دیا گیا تھا اس کیس کے اندر، اس میں یہ کہا تھا کہ میری اتنی پراپرٹی ہے، اتنی پراپرٹی، یہ اور کوئی پراپرٹی نہیں. اس میں ایک پراپرٹی ایکسٹرا نکل آئی اس کی. جب
کورٹ کے سامنے آیا تو کورٹ کے سامنے اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, مجھے میرے ذہن سے نکل گیا تھا, اور یہ مجھے پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں زیادہ, تو اس لیے غلطی ہو گئی ہے, میں مانتا ہوں کہ یہ ہے میری پراپرٹی. کورٹ نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے جان بوجھ کے کوئی بے ایمانی کی ہے یا جان بوجھ کے غلط بیانی کی ہے, اور اگر جان بوجھ کے نہیں کی ہے اور غلط فہمی سے ہو گئی ہے یا کوئی ایسی چیز سے ہو گئی ہے جس کے بارے میں اس کو علم نہیں تھا, تو اس صورت میں 62(1)(f کی جو ہے وہ اس پہ لاگو نہیں کر سکتے آپ. یہ سپریم کورٹ نے ہولڈ کر لیا ہے. جب یہ ہولڈ کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی پرنسپل ادھر بھی اپلائی کریں گے, اور جو ادھر کریں گے تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ یہ کر رہے ہیں اس آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے بیسس کے اوپر جو ان کے سامنے رکھے گئے, اور وہ سرٹیفکیٹ اس کے بیسس سے بنایا گیا. تو اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہوئی ہے, بالکل غلط بیانی نہیں ہوئی ہے, اور جو چیزیں آئی ہیں سامنے اس کے سامنے تھیں اور موجود رہیں گی. بالکل. اچھا انور منصور صاحب, آپ نے یہ فرمایا کہ جو آخر میں جو لائنز لکھی ہیں, جو ایڈ کی ہیں, پورے فیصلے میں اس کا ذکر نہیں, اور پھر وہ شاید الیکشن کمیشن کے پرویو میں بھی نہیں آتا, جہاں جا کر انہوں نے یہ ایک طرح سے کہا ہے کہ یہ فورن فنڈڈ پارٹی ہے. اگر کوئی ادارہ اپنے دیے ہوئے مینڈیٹ سے بڑھ کر کوئی کام کرتا ہے تو ہمارا جو سسٹم ہے اس میں کوئی سزا جزا کوئی ہے؟ اب یہ ایک اتنا بلیٹنٹ چیز نظر آ رہی ہے کہ ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا پھر بھی انہوں نے لکھ دیا, تو کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, بدقسمتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف کوئی ایسی کر نہیں سکتے ہیں علاوہ ان کے ریموول کے. ایک چیز میں اور بتا دوں اس کے اندر کہ ریموول کی ایک درخواست جو ہمارے سندھ کے جو ممبر ہیں ان کے خلاف دی ہوئی تھی, ان کو تو اصولاً بیٹھنا بھی نہیں چاہیے تھا, بیکاز پی ٹی آئی نے ہی ان کا شاید ایک درخواست دی تھی ریموول کی, بیکاز وہ 2 عہدے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. مگر ہاں, اس کا جو وہ ہوگا وہ آرٹیکل 199 کے تحت یہ بالکل ہوگا. وہ کورٹ کے اختیار میں ہے کہ وہ کیا سزا دے سکتا ہے, کس طریقے سے جا سکتا ہے. تو ہم دیکھیں انشاءاللہ فائل کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں. اچھا انور منصور صاحب, آپ ماشاءاللہ آپ کا تجربہ بہت ہے, اور ظاہر ہے جو ایک موو ہو رہی ہو تو آپ اس کو ایک بطور لائر سمجھ بھی جاتے ہیں کہ بیسیکلی جو کلائنٹ ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے. تو میرا سوال یہ میں اس کو ریپیٹ ایک طرح سے کر رہا ہوں, سارا دن آج بات ہوتی رہی, آپ نے وہ سارا فیصلہ بھی پڑھ لیا, تو یور اسیسمنٹ, یور تھاٹس کہ بیسیکلی کس چیز پہ یہ ریلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں گے آئندہ؟ یہ دونوں کام کرنا چاہتے ہیں, اور دونوں چیزیں اس میں خاص طور پہ کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ پارٹی کو بین کرانے کی کوشش کریں سپریم کورٹ جا کر, اور دوسری طرف سے کیس فائل کریں کورٹ کے اندر کہ یہ غلط بیانی کی ہے عمران خان نے, تو اس کو آرٹیکل 62 کے تحت کیا جائے, اس کو سزا دے دی جائے, ان دا سینس کہ اس کو بین کر دیا جائے. تو یہ دونوں کوشش کریں گے, مگر انشاءاللہ یہ کر نہیں پائیں گے. اچھا, ایک اور چیز انہوں نے کی ہے پچھلے چند دنوں سے, چند مہینوں سے, بطور خاص انہوں نے ججز کو نشانہ بنایا ہے, اور خاص طور پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر بڑا انہوں نے پریشر ڈالا ہے سوشل میڈیا پر, اور یہ فل کورٹ کی بات کرتے ہیں, کوئی بھی بات ہو کہتے ہیں جی سارے جج بیٹھیں اور بات سنیں. اگرچہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل جو ایک فیصلہ آبزرویشن دی انہوں نے, اس میں جو فل کورٹ بینچ ہے اس کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ ایک ویو ہے سپریم کورٹ کا. یہ جو ساری ایک ایک جو سارا ایک کشیدگی اور یہ پوری کیمپین, یہ آپ کو لگتا ہے کہیں اثر انداز ہوگی آگے چل کر؟ دیکھیے, اثر انداز تھوڑا بہت تو ہوتا ہے یہ اس قسم کے کیمپین کے اندر, مگر ججز جو ہیں وہ بھی اپنے دائرے کو سمجھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. پرابلم جو ہے وہ یہ اتنا زیادہ شور مچا دیا جاتا ہے کہ ذرا سا دباؤ ضرور آ جاتا ہے ججوں کے اوپر, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ مناسب نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ججوں کو اس طرح سے کرٹیسائز کیا جائے. انڈیویجولز کو کرٹیسائز کرنا بالکل, بلکہ یہ تو میں کہتا ہوں کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے. یہ بڑی بڑائی ہے ان ججوں کی
کہ انہوں نے اس کو کنٹیمپٹ میں نہیں لیا، مگر یہ ہے کہ یہ چیزوں کو روکنا پڑے گا. اگر یہ سب چیزیں کرنی ہیں تو ان کو روکنا پڑے گا اس کے اوپر. انور منصور صاحب بہت بہت شکریہ، بہت آپ نے امپورٹنٹ پٹ دی ہے، اور بالکل ایک چیز واضح ہو گئی ہے جو ہم سمجھ رہے تھے، آپ نے سمجھنے میں ہمیں بڑی اس میں مدد کی. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. صدیق ساجد صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ پہلے انور صاحب سے جو ایک لیگل پوائنٹ لے لوں، پھر کیونکہ آپ کی بھی بڑی نظر ہے مسلم لیگ کی اور یہ جو حکمران اتحاد ہے اس کی پولیٹکس پہ. تو جو فیصلہ تھا آج الیکشن کمیشن کا، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو چاہیے تھا حکومت کو انہوں نے وہ فیصلہ ان سے کروا لیا. جو لائنیں چاہیے تھیں وہ لائنیں ان کو مل گئیں، اور الیکشن کمیشن نے بال پھینک دی ہے ان کے کورٹ میں، حکومت کے کورٹ میں، کہ لے جی ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اب آپ کریں. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جو انور منصور صاحب بات کر رہے ہیں نا جی، وہ اس جو آخری پیرے میں کچھ نئی چیزیں شامل کی ہیں، اس سے تو نہ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اختیارات سے تجاوز ہے، بلکہ وہ آگے سے خود ہی ڈائریکشن دے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہم شوکاز بھی جاری کر رہے ہیں، اب امپلیمنٹ کرے وفاقی حکومت، اور شوکاز سے پہلے ہی امپلیمنٹیشن کا بھی انہوں نے ان کو کہہ دیا جی اس کے اوپر عمل درآمد کرے. اور وفاقی حکومت نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی چلے جی ٹھیک ہے جی ہم تو اس کے اوپر ایسے جناب امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ لوگ اسد کیسر، عمران اسماعیل، 2-4 اور بندے انہوں نے کہا جن کے نام ECL میں ڈالیں، کل یا پرسوں کابینہ کا اجلاس ہوگا اس میں یہ معاملہ بھی جو ہے وہ رکھا جائے گا کہ ان کے نام جو ہے وہ یعنی کہ وہ گواہ بھی تیز ہے اور یہ مدعی بھی تیز ہے، وہ والا حساب یہاں پہ یہ چل رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ. اور پھر ایک اور آج کام کیا ہوا، وہ پتہ ہے بعض یہ ایسی چھوٹی موٹی پارٹیاں جو ہے نا وہ بعض خاص مقاصد کے لیے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کی جاتی ہیں. آج ایک قومی ترقی پارٹی پیدا کی جاتی ہے، کوئی فائق شاہ اس کے امیدوار ہے، وہ کوئی چیئرمین ہے، وہ ایک درخواست دائر کرتے ہیں الیکشن کمیشن، آج ہی دائر ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی ان کو، انہوں نے چونکہ وہ سرٹیفکیٹ و بیان حلفی میں غلط بیانی کی ہے تو 62F کے تحت ان کو نااہل جو ہے وہ قرار دیا جائے. اب یہ فائق شاہ کون ہے، یہ الیکشن کمیشن میں دائر ہوئی؟ یہ الیکشن کمیشن میں دائر ہوئی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے 62F کے اوپر لگائے. حالانکہ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ سرٹیفکیٹ اور یہ جو بیان حلفی دو الگ الگ چیزیں. پارٹی کا جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو آپ ایکٹ ہے اس کو آپ پڑھ لیں. سرٹیفکیٹ جو اس کے اوپر جو چیئرمین سائن کرتا ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ کرتا ہے، جبکہ بیان حلفی یہ ہے کہ آپ دے رہے ہیں میں دے رہے ہیں، وہ اثاثوں کی ڈکلریشن میں ہوتا ہے. وہ جو ڈکلریشن ہے یہ تو ایک سرٹیفکیٹ ہے جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اس کو صرف وہ سرٹیفائی کرتا ہے چیئرمین. وہ اس کے اوپر بھی بڑا وہ کھیل رہے جی، وہ بہت غلط بیانی کر دی اور وہ جوڑ دیا حنیف عباسی والے کیس کے ساتھ. تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ جلدی ہے. اور جو آج 20 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں پورے دن میں، اور ایسی وہ جناب وہ PTV والے بڑے پریشان تھے کہ ان کو ٹیمیں نہیں مل رہی تھیں کہ کون سی ٹیم کہاں بھیجے. وہ ایک آدھے منٹ کے لیے حنیف عباسی کو کٹ کرتے تھے، دوسرے خواجہ آصف، تیسرے کو یا صادق شروع ہو جاتا تھا خورشید شاہ. میں نے کہا آج انہوں نے کوئی بندہ چھوڑا نہیں جس کے اوپر انہوں نے اچھا. وہ لگ ایسے رہا تھا کہ شاید کوئی عمران خان اس فیصلے کے بعد حکومت پہ کوئی حملہ آور ہونے والا ہے جو اتنی پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، یا عمران خان کوئی دعویٰ بول رہا ہے، یا ریڈ زون یا الیکشن کمیشن یا پارلیمنٹ ہاؤس یا وزیر اعظم ہاؤس فتح کر لے گا کہ اتنی جلدی ہے، یا پھر ان کو کہ اپنا وہ خوف تھا کہ بھائی یہ جلدی جلدی کرے. اور آج تو خواجہ آصف قومی اسمبلی سے آیا، وہاں پہ بھی جو انہوں نے تقریریں کی ہیں انہوں نے ایسا اپنا وہ جب سے ہوا جب نے اس کو پلاٹ دیا، یہ کیا وہ کیا، اس کو پیدا کیا گیا، یعنی کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان جو تھے وہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت لائے گئے، لانچ کیے گئے. وہ ساری کی ساری وہ باتیں ان کی گفتگو اسی پر تھی. مجھے ایک بریک لینی ہے، ہم واپس آتے ہیں تو علینا سے بھی ساری صورتحال پر ان کی کیا ٹیک ہے. لیکن ایک بات جانے سے پہلے میں عرض کروں، آج ایک بہت ہی شرمناک حرکت کی خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں. ایک دفعہ وہ پریس کانفرنس کی انہوں نے آ کے، اور اس میں بھی انہوں نے کوئی ہمارے ان شہداء کا ذکر نہیں کیا جو کوئٹہ میں جو حادثہ ہوا. وہ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف. اور پھر قومی اسمبلی میں بھی جو انہوں نے اپنا ٹائم گزارا، گفتگو کی، اتنی ان میں شرم و حیا نہیں تھی کہ وہ گفتگو کرتے، کچھ خراج تحسین پیش کرتے، یا یہ اندازہ ہوتا کہ جو واقعہ ہوا ہے، جو ہمارے جوانوں نے وہاں پر جانیں دی ہیں، کچھ ان کو اس کا کوئی دکھ ہے، کوئی درد ہے. بالکل قطعی طور پر کچھ نہیں تھا. اور یہ سارے بے حیاؤں کی طرح، مینڈکوں کی طرح اچھل کود رہے تھے
اور ان کا آ کے ٹیلی ویژن پر گالیاں صرف انہوں نے عمران خان کو نکالی اور ہمارے ان سپوتوں کا ذکر تک نہیں کیا جو کوئٹہ میں جنہوں نے پاکستانیوں کو بچاتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں تو گفتگو جاری رکھیں۔